बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने अब वाज़िया तौर पर सामने आकर के बता दिया है, खुल करके बता दिया है कि क्या होने जा रहा है। ट्रंप बताते हैं कि समथिंग कुड बी हैपनिंग ओवर द नेक्स्ट 2 days। वी आर मोर इंक्लाइंड टू गो टू पाकिस्तान, यानी कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अलग होने जा रहा है और हमारा इंक्लिनेशन यानी कि हमारा जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है। ट्रंप का मजीद कहना था कि हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिस मुल्क का इस मामले के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने पाक भारत मुज़ाकरात को मुमकिन बनाकर 30 मिलियन जाने बचाई। ट्रंप का कहना था कि वो एक बेहतरीन इंसान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान है, इसलिए हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, ट्रंप का इशारा गुज़श्ता पाक भारत जंग की तरफ था, जिसके हवाले से वो कहते हैं कि अमेरिका की सालिस में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में ये मुआहदा तय पाया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ट्रंप ने ईरान के हवाले से किसी भी किस्म की नरमी के इम्कान को मुस्तरद किया है। जब इनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान को 20 साल के लिए यूरेनियम की अफजूदगी से रोकता है और उसकी पेशकश करता है, तो उनका आगे से जो रद्द अमल था वो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया ट्रंप ने, और वो कहते हैं कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो कहते हैं कि इनकी नुमाइंदगी जो है वो कोई और करेगा, यानी कि उनका कहने का मकसद था कि ट्रंप खुद नहीं आएंगे, कोई और नुमाइंदा उनकी तरफ से पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये बात उन्होंने कंफर्म वाज़ा तौर पर बताया। अलावा वो कहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार होने नहीं चाहिए, और ये जो 20 साल वाली बात है ये मुझे पसंद नहीं आई। जरा जुमले पर गौर की। कल तक इस हवाले से बड़ी सारी खबरें उड़ती हुई आ रही थी कि ट्रंप जो है उनकी पसंदीदगी और उनकी नापसंद बड़ी मानी रखती है, बहुत मैटर करती है उनके विजिट के हवाले से कि वो कौन से मुल्क में मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे कि जनेवा के हवाले से कहा जा रहा है, सऊदी अरब और टर्की में जो है ना सोचा जा रहा है कि ये आगे जो दूसरा दौरा है मुज़ाकरात के हवाले से ईरान और अमेरिका के, इन ममालिक में हुआ जाएगा। लेकिन अब कंफर्म तौर पर यह बता दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और इस हवाले से ट्रंप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाने में दिलचस्पी है और कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब यहाँ पर नोट करने का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर नहीं देखा जाता, उसको एक पसंदीदगी के हवाले से भी ट्रंप की जानिब से, एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक पसंदीदगी का भी इजहार किया गया है। ट्रंप के बयान के हवाले से एक बड़ा ही खास नुक्ता है जो आपके साथ शेयर करेंगे। वो कहते हैं द फील्ड मार्शल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक, दैट्स व्हाई इट्स मोर लाइकली। यानी कि पाकिस्तान आने का मकसद ये है कि जो फील्ड मार्शल हैं वो भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो कि ट्रंप को बहुत पसंद आ रहा है। अब ये सवाल है अपने व्यूअर्स पर मैं ये छोड़ती हूं कि आखिर ऐसा कौन सा काम है फील्ड मार्शल का जो कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आ गया है, और वो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, ये आप लोगों पर सवाल छोड़ा जाता है। आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यानी 2 दिनों में एक्सपेक्टेड थर्सडे यानी जुमेरात को जो है वो राउंड किया जाएगा, दूसरा दौरा होगा पाकिस्तान की तरफ अमेरिका और ईरान की जो है मुज़ाकरात के हवाले से। अब जी यहाँ जुमेरात को महफिल सजने जा रही है। अब ये सोचने की बात है कि फील्ड आसिम मुनीर साहब का नाम इस तरह से क्यों लिया जा रहा है, फैंटास्टिक। चूंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मामलात बड़े हमवार कर दिए हैं, मुज़ाकरात के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। उन्होंने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि अब ट्रंप को लग रहा है कि उनके लिए वहां जाना बेहतर होगा। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी न्यूज, जो ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चलें कि इजराइल और लबनान जो है वो एक मेज पर बैठने आ गए हैं, वो एक मेज पर बैठ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी जानिब बड़ी हैरानगी की बात आपको लग रही होगी कि अमेरिका अब ईरान के साथ इतनी आसानी से मुज़ाकरात पर क्यों आगे, क्योंकि वो जान चुका है कि अब ब्लॉकेट से कोई फायदा नहीं होगा। जो उन्होंने ब्लॉक किया था, वो बार बार कह रहे थे कि वहां से गुजरने वाले जहाजों को जो वो टैक्स दे रहे हैं ईरान को, उनको हम रोकेंगे और उनको हम पूछेंगे, उन पे हम जो है पाबंदियां लगाएंगे। अब उसको समझ आ गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, और अब मुज़ाकरात की मेज पर पहुंच रहा है अमेरिका और ईरान, क्योंकि ये जो असल प्रेशर है ये आ रहा है चाइना की तरफ से। ये चाइना का प्रेशर है जिसकी वजह से मुज़ाकरात की मेज पर पहुंचे हैं अमेरिका।
جی ہاں، یہ چائنا کا پریشر ہے، چونکہ اگلے ہی مہینے ژی جن پنگ جو پریزیڈنٹ ہے، چائنا کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھئی اپنے معاملات سدھار کر کے آنا، اپنے معاملات کو درست کر کے آنا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ایران یہ محسوس کرے کہ وہ جنگ یا مذاکرات جیت گئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق ریٹائرڈ پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید جو مذاکرات کے انتظامات میں شامل تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے یورینیم کی افزودگی کے دھماکہ خیز معاملے پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی کہ ایران کی جانب سے یہ جو یورینیم کی افزودگی کا جو معاملہ تھا، 20 سالہ اس پہ پابندی لگانے کی بات امریکہ کی جانب سے ہو رہی تھی، اس پر بھی جو ایران ہے اس کی جانب سے فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے، کوئی ریجڈ بیہیویئر نہیں شو کیا انہوں نے۔ اہم نقطہ ہے جس نے سفارتکاری کو ایک طویل عرصے تک پٹری سے اتار دیا۔ اچھا، ایک طرف تو امریکہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کی صلاحیتوں کو سراہتا نظر آتا ہے، تو دوسری جانب اگر ایران کے حوالے سے بات کی جائے تو ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، دوبارہ دورہ ہوتا ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو پاکستان پاکستان ول بی دا پریورٹی، کہ پاکستان ہماری ترجیح ہو۔ یہاں پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ صاف نظر آ رہا ہے، جو ٹرمپ کا لہجہ ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو پاکستان نے کارڈ کھیلا ہوگا، جو پاکستان نے اس بار کچھ سوچ رکھا ہے، اور وہ تمام تر حقائق جو ہیں انشاءاللہ تعالی جمعرات کو سامنے آ جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ آخر ان مذاکرات کا نچوڑ کیا نکلا اور ڈیل کا کیا بنا۔ دوسری جانب اگر جنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمیشہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جیت جاتا ہے اور یقیناً کوئی نہ کوئی ہار بھی جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات تو ضرور آتی ہوگی کہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے پچھلے گزشتہ روز، اس کا ونر کون ہے، اس کا فاتح آخر کون؟ ایک لائن کہی تھی ٹرمپ نے، the whole civilization will be die tonight، یعنی کہ پوری کی پوری تہذیب کا خاتمہ کر دوں۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا تھا کہ ایران will be blasted into oblivion، ایران کو فنا کر دیا جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ آج ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے بڑے زبردست انسان ہے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو بحر ہرمز پر ابھی بھی ایران کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جانب دیکھا جائے تو ابھی تک ایران کی حکومت قائم ہے۔ تو پھر آپ لوگ بتائیے کہ آخر اس جنگ کا اصلی جو ونر ہے، اصلی فاتح کون ہے؟ اگر فیکٹس لسٹ کو دیکھا جائے تو اس جنگ میں حقیقت میں جیتا کون ہے؟ وہ جو کہ دھمکیاں دے رہا تھا، تھریٹس کر رہا تھا، یا پھر وہ جو کہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جو کہ اپنے قلعے پر کھڑا رہا اور اپنے فیصلے پر مضبوطی سے ڈٹا رہا؟ کون جیتا؟ آخر کون رہا ونر؟ تو فیکٹس لسٹ کے اکارڈنگ تو ایران ہی نظر آ رہا ہے جیتتا ہوا، کیونکہ امریکہ تو پہنچ گیا ہے نیگوشیشن ٹیبل پر۔ دوسری جانب آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے چلیں کہ چائنا سینٹ میسج ٹو ٹرمپ فار میکنگ اے ڈیل with Iran before May 14 because US President visiting China that day۔ یعنی کہ چائنا کا کہنا ہے کہ جب بھی آنا 14 مئی کو تو بھائی ایران کے ساتھ ڈیل کر کے آنا، اس سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر کے آنا، کیونکہ اب امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں ژی جن پنگ پریزیڈنٹ آف چائنا سے، چائنا کے صدر سے ملیں گے 14 مئی کو۔ تو اس سے پہلے ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی جائے، مذاکرات کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ ایک بہت ہی اہم ذرائع نے اس بات کے بھی امکانات ظاہر کیے ہیں کہ ٹرمپ would like to sign the deal with himself in پاکستان۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک حقیقت ہے۔ ٹرمپ کے انتہائی ہارش ایروگینٹ بیہیویئر کے بعد اس کا ایک پرابلم جو کہ پوری دنیا کو نظر آتا ہے، اتنے برے بیہیویئر کے بعد، اتنی دھمکیاں اور پٹاخے شرلیاں چلانے کے بعد، اس کے بعد ٹرمپ کو اب نوبل پرائز بھی چاہیے ہے، چونکہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس کو اب نوبل پیس پرائز بھی دیا جائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی مجبوری تھی ایران میں جنگ کرنا، کیونکہ اسرائیلیوں کے پاس اتنا کچھ ہے ٹرمپ کے حوالے سے، اس کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے، تو ایران کے ساتھ جنگ کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ اب اس تمام تر جنگ کو روکنے کا سہرا ٹرمپ اپنے سر پر لینا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اگر چائنا کی بات کی جائے تو چائنا کسی بھی صورت میں تائیوان کو حاصل کرنا چاہتا ہے،
کیونکہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کی بغل میں بیٹھا ہے اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہے۔ اب تائیوان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ 90 سے زیادہ مائکرو چپس پروڈکشن جو ہے وہ تائیوان میں ہوتی ہے۔ تو پھر امریکہ ہمیشہ تائیوان کے ساتھ کھڑا آپ کو نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کرتا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ سب سے بڑی اہم خبر الجزیرہ کی بریکنگ نیوز ہے، آپ کو بتاتے چلیں یا ایڈ آن کرتے چلیں۔ The Lebanese and Israeli ambassadors to US arrived at the State Department of Washington for their country's first direct talk in decades۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنانی اور اسرائیلی سفیر جو ہیں امریکہ میں تھے، وہ اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ یعنی امریکی وزارت خارجہ کے دفتر میں جو ہے نا پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ ایک میز پر مذاکرات کریں گے۔ 1983 کے بعد 43 سال کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں 2090 لوگوں کو شہید کر دیا ہے، جس میں 262 عورتیں، 666 بچے اور 88 میڈیکل ورکرز شامل ہیں۔ 10 لاکھ لوگ اس علاقے سے بے دخل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی حزب اللہ روز کی بنیاد پر، ڈیلی کی بنیاد پر اسرائیل کے اوپر راکٹس داغتا نظر آتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کی میز پر اتر آیا؟ آخر اس چھوٹے سے گروہ، حزب اللہ کے اس چھوٹے سے گروہ نے کچھ تو کر دکھایا ہے، چونکہ اسرائیل کی فطرت میں نہیں ہے مذاکرات کرنا۔ اسرائیل صرف گولی اور بندوق چلانا جانتا ہے، صرف میزائل کے ساتھ اور جنگی جو ہے نا حملے کرنا جانتا ہے۔ تو آخر یہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے پہنچ گیا؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج جو ہے 10 جگہوں پر اس وقت لڑ رہی ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ لبنان ہو یا پھر ایران کے حالات ہوں۔ تو اب ان کی آرمی بھی کولیپس ہو چکی ہے، جس کا پریشر پڑ رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اس کو مجبوراً لبنان کے ساتھ یہ ٹیبل ٹاک جو ہے کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ تو تھے اب تک کے چیدہ حالات اور واقعات۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔